وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رأيت سنة الاعتكاف. سب سے پہلے تو آپ سب کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کس قدر فضل و احسان ہوا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ روز سعید اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا. اور اس دفعہ تو کرم بالائے کرم ہوا کہ ایک ساتھ دو عیدیں ہمارا مقدر بنے. جمعۃ المبارک بھی عید کا دن ہے. جمعۃ المبارک کو تو مساکین کا حج فرمایا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک طیب دن وہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے ساتھ ہی ہمیں عطا فرمایا. فتح رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کسی بزرگ کا یہ ذکر فرمایا. پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں. انہوں نے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں آقا ہر سال میلاد کے مہینے میں مسلمان آپ کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے مسلمانوں کا یوں اس انداز میں خوشیاں کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو عاشقان رسول نے کس انداز سے گلیاں سجائیں, محلے سجائے, مساجد کو کس انداز میں مزید منور کیا, اپنے گھر سجائے, یہاں تک کہ میلاد کی خوشی میں کئی عاشقان رسول نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ جس نے جس انداز میں بھی محبوب کی خوشیاں منائیں سب کا یہ خوشی منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین. اور اس عمل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ایک دفعہ کچھ غیر مسلم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر ایک سوال کیا. سوال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں. کہتے ہیں اے ابو الحسن اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ کہ وہ کس طرح کہتے ہیں. ہم اگر اپنے تئیں تھوڑا سا غور کریں نا, ہم سے اگر کسی کے بارے میں پوچھا جائے فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, ہمارا انداز اور ہمارا جواب جو ہوگا نا وہ بالکل مختصر سا ٹو دی پوائنٹ کہہ لیجیے ہاں یا نہ میں بات ختم کرنے والا. فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یار اچھا آدمی. فلاں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, وہ اچھا آدمی نہیں. یعنی اتنی سی مختصر سی بات کر کے ہم بات دوسری طرف لے جائیں گے, اپنے کام کی طرف مصروف ہو جائیں گے. بہت زیادہ بھی کچھ کسی کا ذکر کریں گے نا تو 1 سے 2 جملے کہہ دیں گے, 2 سے 3 جملے کہہ دیں گے. لیکن محبت کی دنیا ہی جدا ہے, پیار کرنے والوں کے انداز ہی جدا ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتائیے وہ کس طرح کہتے ہیں. سوال کرنے والے غیر مسلم ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1 جملے میں 2 جملے میں جواب نہیں دیا بلکہ گفتگو شروع کی تو بس شروع ہی کر دی. میاں صاحب کہتے ہیں نا جڑا کسے دا عاشق ہوندا چرچے اسے دے کردا 100 مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردا. یہ محبت کرنے والا تو چاہتے ہی ہے نا کہ میرے محبوب کی بات ہو. وہ تو اسی انتظار میں ہوتا ہے کوئی ایسا ملے کہ جس کے سامنے بیٹھ کر میں اپنے محبوب کی بات کروں. اور جب محبوب کا ذکر چھڑتا ہے اور واقعی سچی محبت ہو تو کچھ علامتیں ذکر کی گئی ہیں. وہ علامتیں محبوب کا نام آئے گا چہرہ کھل جائے گا, محبوب کا نام آئے گا طبیعت میں راحت آ جائے گی,
محبوب کا نام آئے گا اور محبت کرنے والے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ بس میرے محبوب کی بات ہو، اس کے علاوہ کسی کا ذکر نہ ہو۔ کسی کا حسن و جمال کی بات شروع کریں گے تو وہ بات کو گھما پھرا کے اپنے محبوب پہ لے آئے گا، یار کس کی بات کرتے ہو، میرے محبوب کو دیکھو نا۔ کسی کی عادتوں کا ذکر کریں گے، یار یہ بھی کوئی عادت ہے، یہ بھی کوئی بات سمجھ آنے والی ہے، میرے محبوب کی عادات کو دیکھو۔ یہ پیار کرنے والے کا انداز ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو گھما پھرا کے لائے گا اپنے محبوب پہ، اور جب پوچھے ہی محبوب کے بارے میں جا رہا ہو، ذکر ہی انہیں کا سننے کے لیے کو آ جائے، تو پھر نہ گھڑیوں کا پتہ چلتا ہے نہ ساعتوں کا پتہ چلتا ہے، بس وقت ہے کہ گزرتا چلا جاتا ہے، اور پیار کرنے والا اپنے محبوب کی محبت کے دیپ جلاتا چلا جاتا ہے، اور اپنے مشام دماغ کو بھی، سامنے والوں کے قلوب و اذہان کو بھی یاد محبوب میں مہکاتا چلا جاتا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ وہ کیسے تھے۔ ہر دلی کا جواب سنیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو شروع فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے محبوب کیسے تھے۔ سرکار کے مبارک حلیے کا بیان بھی فرمایا، سرکار کی مبارک عادات کا بیان بھی فرمایا، محبوب کے کچھ اقوال کا ذکر بھی کیا، محبوب کی استعمال والی کچھ چیزوں کا ذکر بھی کیا۔ بات چلائی اور چلاتے چلے گئے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قد جو ہے نا، وہ نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، درمیانہ قد جو ہوتا ہے نا، درمیانے قد سے کچھ بڑا تھا۔ سرکار کیسے تھے، صرف اتنا سوال ہے نا، چاہے کیسے تھے، عادات مبارکہ کچھ بیان ہو جاتی، حلیہ کا بیان ہو جاتا، ایک دو جملوں میں بات ہو جاتی، ایسا نہیں، قد سے بات شروع کی۔ ان کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانے قد سے تھوڑا سا اونچا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، جس میں کچھ سرخی کی آمیزش تھی، مائل بسرخی۔ اور تمہیں تھوڑا سا اور بھی بتاؤں، میرے محبوب کے مبارک سر پر زلفیں تھیں، اور وہ جو مبارک زلفیں تھیں نہ بہت زیادہ گھنگریالی تھیں، نہ ہی میرے سیدھے بال تھے، بلکہ کچھ خمدار تھے۔ اور عموماً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے بال مبارک کان تک ہوتے تھے، مبارک زلفیں کان تک ہوتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی، سرمہ کی آنکھیں ہوا کرتی تھی۔ سرکار کیسے تھے، ہم سے اگر کوئی سوال اس انداز میں کرے تو کیا ہم اس جہت پر گفتگو شروع کریں گے، ہم اس انداز میں بات کو بیان کریں گے، یا کسی بھی فرض سے بات کی جائے؟ یہ حضرات محبت کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اب گویا سرکار کا رخ انور سامنے ہے اور یہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، بتاتے چلے جا رہے ہیں، وہ اس طرح کے تھے، وہ اس طرح کے تھے، ان کا یہ جسم کا حصہ اس طرح کا تھا، سرمہ کی آنکھیں، کشادہ پیشانی، چمکدار خوبصورت دانت جیسے موتیوں کی لڑی، مبارک دانتوں کا ذکر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناک یہ قدرے بلند تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گردن یہ بڑی صاف ستھری اور بڑی نفاست والی تھی، دور سے دیکھے نا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاندی کی سراہی۔ یہ ذکر ہو رہا ہے ان آنے والے غیر مسلموں سے جنہوں نے یہ پوچھا تھا سرکار کیسے ہے۔ سرکار کی مبارک گردن جو ہے نا یہ بالکل صاف شفاف تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاندی کی سراہی۔ اور تمہیں محبوب کی چال کے بارے میں بھی بتاؤں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے، مبارک قدم مضبوطی کے ساتھ زمین پر جماتے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا محبوب ڈھلان کی طرف اتر رہے ہیں۔ سرکار کی ایک پیاری ادا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہیں جھکا کے چلتے تھے، تو یوں محسوس ہوتا تھا گویا بلندی سے اتران کی طرف آ رہے ہیں، بلندی سے ڈھلوان کی طرف آ رہے ہیں۔ سرکار کیسے تھے، سوال تو صرف اتنا ہے، حلیہ بھی بیان ہو گیا، چلنے کا انداز بھی بیان ہو گیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید اداؤں کا ذکر بھی جاری ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ آتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ فریاد پیش کرنا چاہتا، کچھ عرض کرنا چاہتا، سرکار کا بات سننے کا انداز کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے توجہ ہٹا کر آنے والے کی طرف توجہ مبذول فرماتے، کامل توجہ کیا کرتے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ سرکار کی ساری توجہات کا مرکز اس وقت میں ہے۔ سرکار کامل توجہ فرماتے، بڑی توجہ کے ساتھ آنے والے کی گفتگو کو سنا کرتے، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے، کھڑے ہوتے، ویسے تو یہ تھا کہ مبارک قد بہت لمبا نہیں تھا، درمیانے قد سے تھوڑا سا اونچا، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے محبوب کو اعجاز کیسا عطا فرمایا، مقام کیسا عطا فرمایا۔ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی درمیان میں کھڑے ہوتے، تو جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، بڑے قد والے بھی ہوں گے، درمیانے قد والے بھی ہوں گے، چھوٹے قد والے بھی ہوں گے، جب سرکار لوگوں میں کھڑے ہوتے تو سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعجاز ہے سرکار کا، سرکار کا معجزہ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں بیٹھتے، غلاموں میں بیٹھنے کے لیے باقاعدہ الگ سے مسند سجا کر، الگ سے کوئی جگہ مخصوص کر کے نشست بنا کر اس پر بیٹھنے کا معمول اگرچہ نہیں تھا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے غلاموں میں تشریف فرما ہوتے، آنے والا آتا تو یہ سارے چہرے دیکھ کر نہ اسے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ سرکار کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، چہرہ دیکھ کر ہی پہچان جایا کرتا تھا۔ محبوب ایسے جلوہ فرما ہوتے تھے جیسے تاروں کے اندر چودھویں کا چاند۔ سبحان اللہ، سوال صرف اتنا ہے، سرکار کیسے ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے انداز محبت ایک ہمارے سامنے رکھا کہ جب تم سے کوئی محبوب کے بارے میں بات کرے نا اور سرکار کے بارے میں پوچھنا چاہے، محبوب کا ذکر سننا چاہے، تو ایک آدھ جملے میں بات کو ختم نہ کرنا، بس ذکر سناؤ، سناتے چلے جاؤ، بات بڑھاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ۔ اور جس طرح موجوں کی روانی ہوتی ہے نا، یا ہوا میں ایک بالکل ایک جمود ایک زبردست انداز میں اس کے چلنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایسے ہوا کی روانی کی طرح، موجوں کی طغیانی کی طرح محبوب کا ذکر سناؤ اور سناتے چلے جاؤ، بس ذکر چلے اور چلتا چلا جائے۔ یہ ذکر تو رکنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ سرکار کیسے تھے؟ جب بیٹھتے نا تو سب سے نمایاں دکھائی دیتے، آنے والا دیکھتا، چہرہ دیکھ کر پہچان جایا کرتا تھا یہ اللہ کے محبوب درمیان میں تشریف فرما ہے۔ اور پھر اس کے بعد تمہیں یہ بھی بتاتا چلو کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے، گفتگو فرماتے، تو سرکار کی زبان میں اتنی مٹھاس تھی نا، اس قدر رس بھری گفتگو ہوا کرتی تھی کہ مجمع پر خاموشی طاری ہوتی۔ جتنے بھی افراد کلام سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں نا، سب کی توجہات کا مرکز سرکار کی ذات ہوا کرتی تھی۔ سب بڑی توجہ کے ساتھ سرکار کا کلام سنتے، ہر طرف خاموشی ہوتی، ہر طرف خاموشی ہوتی۔ اور تھوڑا سا اگر اس گفتگو سے نکل کر بات کروں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے گفتگو سننے سے تو فیض یاب نہیں ہو سکے، لیکن بات سرکار کی ہو رہی ہے نا، بات ان کی عطاؤں کی ہو رہی ہے، کیفیت کیا ہے؟ خاموشی طاری ہے، سب کی توجہ اس طرف ہے، اور سارے ہی اپنے آقا کا ذکر سننے میں ایسے مست ہیں کہ جناب دائیں بائیں آگے پیچھے کی ہوش ہی نہیں۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ جب ان کی باتیں اتنی میٹھی ہیں تو جب وہ خود کلام کرتے ہوں گے تو مٹھاس کا عالم کیا ہوگا، اس وقت کی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں جب وہ کلام فرمایا کرتے، خاموشی طاری ہوتی، ذرہ برابر کسی طرف سے کوئی آواز نہ آتی، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واعظ فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے، تقریر فرماتے، تو اس وقت آپ کے منہ سے نکلنے والے جملوں کو سن سن کر مجمع پر دقت طاری ہوتی، اور لوگ اشک عشق بہا رہے ہوتے تھے، ان کی آنکھیں یاد محبوب میں اور ارشادات الہیہ سن کر نمناک ہوا کرتی تھی۔ اور تمہیں اس محبوب کی اداؤں میں سے
کچھ اور اداؤں کا ذکر نہ سناؤ. لوگوں میں سب سے زیادہ نرمی کرنے والے، سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والے میرے آقا تھے. اور جب کوئی یتیم آتا، یتیم حاضر بارگاہ ہوتا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری ادا تھی کہ اس یتیم کو احساس یتیمی جاتا رہتا. سرکار کی بارگاہ میں آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا ایک شفیق باپ کی طرح اس کے ساتھ پیش آتے. سبحان اللہ. لوگ دیگر بھی موجود ہوا کرتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب سے توجہ ہٹا کر یتیم کی طرف توجہ فرماتے، اس کو ایسی محبت دیتے، ایسی محبت دیتے کہ سر پر باپ کا سایہ نہیں، یہ خیال اس وقت اس سے دور ہو جاتا. بیواؤں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے والے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نرم بھی تھے، شفیق بھی تھے، مہربان بھی تھے، رحیم بھی تھے، لیکن جرأت و بہادری میں بھی ان جیسا کوئی نہیں تھا. شجاعت میں، طاقت میں، ہمت میں، قوت میں، جمع مردی میں ان جیسا شجاع کوئی نہ تھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے سخی، دریا دل اور بڑے نورانی چہرے والے تھے. یہ چند ادائیں ذکر کرنے کے بعد اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی. سوال صرف آنے والے نے اتنا کیا تھا سرکار کیسے تھے، جواب کیسا ہے؟ سبحان اللہ. ابھی جواب جاری ہے. ہر طرح کی بات یہاں مکمل نہیں ہوئی. گویا یہ پہلے ہی انتظار میں تھے کوئی آئے میں اس کے ساتھ ذکر محبوب کروں. میرے سامنے کو اگر بیٹھے تو صحیح، میں یاد محبوب میں اسے بھی گم کروں اور سرکار کی پیاری اداؤں کو یاد کر کر کے اور محبوب کی اداؤں کا تذکرہ کرتا چلوں. سبحان اللہ. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اب اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے محبوب کے لباس کا ذکر کیا، سرکار کے استعمال کی چیزوں کا ذکر کیا، محبوب کے جانوروں کا ذکر کیا، اور کس انداز میں گفتگو کا سلسلہ مزید آگے جاری ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبہ بھی زیب تن فرمایا کرتے ہیں. سوال کیا تھا؟ سرکار کیسے تھے؟ بات ختم نہیں ہوئی، بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، گفتگو نکلتی چلی جا رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبہ بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور ان کی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی، جو کی مبارک روٹی، جو کی روٹی آپ تناول فرمایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس تکیے پر آرام کرتے تھے نا وہ چمڑے کا تھا. اب توجہ اس سوال کی طرف بھی رکھیے، سرکار کیسے تھے؟ سوال تو سرکار کے بارے میں ہو رہا ہے، یہاں بات ان کے جبے کی بھی ہو رہی ہے، ان کے تکیے کی بھی ہو رہی ہے، ان کی چادر کی بھی ہو رہی ہے، ان کے لباس کی بھی ہو رہی ہے، ان کے جانوروں کی بھی ہو رہی ہے، ان کی سواریوں کی بھی ہو رہی ہے. گویا حضرت علی ہمیں سمجھا کے جا رہے ہیں، ہمیں طرز دے کے جا رہے ہیں کہ محبوب کی جب بات آئے نا اور محبوب کا ذکر آئے تو کنارہ کشی کرتے ہوئے آگے نہ نکلنا، سارے کام چھوڑ کر بس ذکر محبوب میں گم ہو جاؤ. سرکار جبہ سے بے تن فرمایا کرتے تھے، جو کی روٹی تناول فرماتے تھے، جس تکیے پر آرام فرماتے تھے نا وہ تکیہ چمڑے کا تھا، اور اس کے اندر روئی یا کوئی اور اس طرح کی نرم چیز نہیں تھی. کھجور کی چھال اس تکیے میں بھری گئی تھی، چمڑے کا تکیہ اندر کھجور کی چھال. اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس چارپائی پہ آرام فرماتے تھے نا وہ کیکر کی لکڑی کی تھی. کس پیارے انداز میں ایک ایک چیز کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. سوال تو صرف اتنا تھا سرکار کیسے تھے، لیکن گفتگو کس انداز میں ہو رہی ہے. کیکر کی لکڑی کی چارپائی استعمال فرمایا کرتے تھے، اور وہ چارپائی کھجور کے پتوں کی بھنی ہوئی رسی سے بنائی گئی تھی. رسی کس چیز کی تھی وہ بھی بیان ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چارپائی میں کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی رسی تھی. اور تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کے بارے میں نہ بتاؤں. سرکار کے پاس دو امامے تھے، دو امامے آپ کے پاس ہوا کرتے تھے. ایک امامے کا نام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحاب رکھا تھا، دوسرے کا نام عقاب رکھا تھا. سوال صرف اتنا ہے سرکار کیسے تھے، لیکن کس پیارے انداز میں آپ نے گفتگو کو بیان کیا. دو امامے سرکار استعمال فرماتے تھے، ایک کا نام صحاب تھا،
دوسرے کا نام عقاب تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سامان میں ایک تلوار بھی تھی، اس تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سواری فرمائی نا، اس اونٹنی کا ایک اونٹنی کا نام عدبہ تھا، ایک کا نام قصبہ بھی ہے، ایک کا نام عدبہ تھا، اور جس خچر پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوتے تھے اس خچر کا نام دلدل تھا۔ سوال سرکار کے بارے میں تھا، سرکار کیسے ہیں؟ ہر کلی کا جواب سنیے، کس پیار بھرے انداز میں ذکر چلتا چلا جا رہا ہے، بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ محبوب کے استعمال کی چیزوں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ سناتے چلے جا رہے ہیں۔ جس خچر پر سوار ہوتے تھے اس کا نام دلدل تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گدھے پر بھی سواری فرمائی ہے۔ جس گدھے پر سرکار نے سواری فرمائی ہے نا، اس گدھے کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یافور فرمایا کرتے تھے۔ گھوڑے پر بھی سرکار نے سواری فرمائی، جس گھوڑے پر سواری کی اسے بہر فرماتے تھے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک بکری بھی تھی، اس بکری کا نام جو ہے نا برکا تھا۔ سرکار کے پاس جو عصا ہوا کرتا تھا سٹیک لاٹھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ممشوق فرمایا کرتے تھے، ممشوق نام اس کا رکھا گیا۔ سرکار کیسے تھے؟ سوال تو صرف اتنا آنے والے نے کیا، لیکن بات بڑھتی چلی گئی، آپ ذکر کرتے چلے گئے، سناتے چلے گئے، اور یہ سلسلہ کلام آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد گفتگو کو ختم نہیں کیا، پھر سرکار کی اپنی کچھ اداؤں کا ذکر شروع کر دیا۔ کہنے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں بڑی سادگی تھی، غلام ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے، دیوانہ وار بوانہ وار سائے کی طرح سرکار کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوال کرنے کی عادت نہیں تھی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری سے اترتے اور اپنی سواری کے اونٹ کو خود ہی آگے بڑھ کے باندھ دیا کرتے تھے، اور باندھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے چارہ بھی خود ہی ڈال دیا کرتے تھے۔ صرف اتنا سوال تھا، سرکار کیسے، سرکار کس طرح کے تھے؟ آنے والے نے تو صرف اتنا سوال کیا نا، لیکن جواب دینے والے کے انداز محبت کو دیکھیے، بات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ذکر محبوب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنی سواری کو چارہ بھی خود ہی ڈال دیا کرتے تھے۔ کپڑے کو اگر کسی دن کو پیوند لگانے کی حاجت پیش آتی، ازواج مطہرات موجود تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کپڑے کو خود ہی پیوند لگا رہے تھے۔ جوتا درست کرنے کی حاجت پیش آتی، سرکار اپنا مبارک جوتا بھی خود ہی اس کو درست فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ سارا ذکر کرنے کرانے کے بعد کہتے ہیں باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ایک جملے میں بات ختم نہ کروں، ذکر تو اور بھی بہت سارا ہے، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، محبوب کی کس کس ادا کو بیان کیا جائے اور کس کس ادا کو چھوڑا جائے، میں تمہیں ایک جملے میں بات ختم کر کے سناتا ہوں۔ وہ ایک جملہ کیا ہے؟ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ سرکار سے پہلے ان جیسا میں نے کو دیکھا ہے، نہ ان سے بعد کو ان جیسا دیکھا۔ حسن تیرے سا نہ دیکھا نہ سنا، کہہ گئے اگلے زمانے والے، اور زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نہیں، بیان کرنے والے، محبوب کا ذکر سنانے والے، ان کا یہ انداز ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ اپنی ایک قلبی کیفیت آپ کے سامنے رکھنے لگا، کبھی کبھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ جب وہ دودھ تاج سنتا ہوں نا، تو مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ شاید یہ بھی کسی نے سرکار کا تعارف کسی عاشق سے پوچھا ہوگا، تو کس سے محبت کرتا ہے، تیرے محبوب کا نام کیا ہے؟ اب محبوب کا نام ایسے تھوڑی لے لیا جائے گا، نہیں ایسے ہی پوچھا گیا تو کس کا امتی ہے، تو سیدھا سیدھا یہ تھوڑی کہے گا کہ میں محمد کا امتی ہوں، کیونکہ پیار کا بھی کچھ تقاضا ہے نا، محبت کی بھی کچھ اپنی دنیا ہے، اور محبت کی دنیا میں تاجداری صرف محبت کی ہوتی ہے، وہاں کسی اور کی تاجداری نہیں ہوتی، وہاں دائیں بائیں کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ محبوب کی تو اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اور محبت جو ہے نا، محبت اس کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی بھی ہوتی ہے، محبت بہری بھی ہوتی ہے، یہ محبوب کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی،
اور محبوب کے علاوہ کسی کو سننا ہی پسند نہیں کرتے. نہیں آنے والے کسی نے اگر سوال کیا ہوگا یار کس کا کلمہ پڑھتے ہو, کس سے محبت کرتے ہو, یا کس کی جدائی میں تڑپتے رہتے ہو, کس کی یاد میں آنسو بہاتے رہتے ہو, تو شاید اس عاشق صادق نے اپنے محبوب کا تعارف کرانے کے لیے بات شروع کی ہوگی اور اس انداز میں کلام کیا ہوگا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. جو میرے محبوب ہے نا, جن کا ذکر تم مجھ سے سننا چاہتا ہے یا جن کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہا ہے, وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ تو صاحب تاج عزت ہے. تاج عزت اللہ نے ان کے سر پر سجایا ہے. سرکار فرماتے ہیں الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی. یہاں بھی اللہ نے تاج عزت مجھے پہنایا ہے اور کل قیامت کے دن بھی عزت کا تاج میرے رب نے میرے سر پر سجایا ہے. میرے محبوب جن کا ذکر تم مجھ سے سننا چاہتا ہے وہ تو صاحب تاج ہے. وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی, 70,000 فرشتہ صرف ان کو لینے کے لیے آیا تھا. میرے محبوب صاحب معراج ہے. اور کس انداز میں تھے؟ براق آیا تھا جنت سے ان کو لینے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو صاحب عالم فرمایا. قیامت کے دن صرف ایک جھنڈا ہوگا اور وہ جھنڈا میرے محبوب کا جھنڈا ہوگا. اب سامنے والے نے کہا ہوگا یار میرا نام پوچھا ہے, تو ان کے القاب ذکر کر رہا ہے, مجھے اپنے محبوب کا نام تو بتانا, ان کا نام کیا ہے. بات اس نے پھر آگے بڑھائی ہوگی. دافع البلا والوبا والقحط والمرض والالم. میرے محبوب تم جاننا چاہتے ہو نا کیا ہے؟ وہ تو مصیبتوں کو رفع کرنے والے, مصیبتوں کو دور کرنے والے, وباؤں کو ٹالنے والے, قحط سالی کو دور کرنے والے, بیماریوں کو, دکھوں کو, دردوں کو, تکلیفوں کو رفع فرمانے والے میرے محبوب وہ ہیں. حضرت قتادہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر آئے تھے نا, آنکھ نکل جائے, اب اس کا علاج کیا؟ آج ترقی کا دور ہے, علوم و فنون کے معراج کا دور ہے. آج کے دور میں بھی اگر دیکھیں گے نا, آنکھ میں تیر لگا, آنکھ بہ گئی, علاج کیا؟ جدت کا دور ہے نا, سائنسی ترقی کا دور ہے, علوم و فنون کے معراج کا دور ہے. لیکن کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیے, ہر طرف سے جواب یہی ملے گا, اس آنکھ کا کوئی علاج نہیں. لیکن میرے محبوب پتہ ہے کون ہے؟ اسی آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لیا, دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھا. حضرت قتادہ کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ روشن. آج کے دور کی اگر بات کریں, اب بتائیے ہڈی ٹوٹ جائے علاج کیا ہے؟ پلسٹر چڑھے گا. ہڈی میں خراش بھی آ جائے نا, اس پر بھی 3 ہفتے کے لیے 4 ہفتے کے لیے پلسٹر چڑھا دیا جاتا ہے. اور اگر ہڈی باقی ٹوٹ چکی ہو پھر علاج کیا ہوگا؟ 6 ماہ کے لیے پلسٹر. 6 ماہ پلسٹر چڑھا, 6 ماہ کے بعد جب اس کو کھولیں گے, ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے, ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ کہ جناب وہ آپریشن ٹھیک نہیں ہوا, آپریشن دوبارہ کرنا پڑے. آپریشن دوبارہ ہوا, 6 ماہ کے لیے پھر پلسٹر چڑھا. اس کے بعد کیفیت کیا ہے؟ جدت کا دور ہے نا, ترقی کا دور ہے, علوم و فنون کے معراج کا دور ہے. اس قدر ترقی کے باوجود بھی ہڈی پہلے جیسی کیفیت میں نہیں آئے گی. سردی آ گئی, درد اٹھے گا, سامن آ گیا, درد دوبارہ اپنے جناب ہڈی سے مارے گا. اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی آزمائش والی صورت ہو گئی, کوئی تھوڑا سا بھی وزن اٹھا لیا تو جناب وہ ہو سکتا ہے دوبارہ پھر کرائب ہو جائے. یہ آج کے جدت کے دور کی بات ہے. وہاں معاملہ پتہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, کہتے فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَتٍ, میں نے امامے کے ساتھ باندھا, 2 صحابہ کے کندھے کا سہارا لیا سرکار کی بارگاہ میں. جب محبوب کی بارگاہ میں آیا نا تو میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک لیا اور میری اس ہڈی پہ لگا دیا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا, صرف لعاب لگایا. کہتے فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكْهَا قَطُّ, رب کعبہ کی قسم ہے مجھے یوں لگا گویا کبھی کوئی تکلیف تھی نہیں. میرے محبوب پتہ کون ہے؟ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم, تکلیفوں کو دور کرنے والے, بیماریوں کو دور کرنے والے. یار میں تم سے محبوب کا نام پوچھ رہا ہوں, تم ہو کہ وہ صاف ذکر کرتے چلے جا رہے ہو. تو ابھی بھی محبت کی تاجداری کا انداز دیکھیے. محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ایسے ہی نام تھوڑی لے لوں, میں ایسے ہی نام تھوڑی لے لوں, میں پہلے ان کا ذکر تو کروں, ان کے اوصاف تو ذکر کروں, ان کے القاب تو ذکر کروں. جب اللہ تعالیٰ رب ہو کر اوصاف کا بیان کرتا ہے,
القاب کا بیان کرتا ہے، ان کے کمالات کا بیان کرتا ہے، ان کی عظمتوں کے چرچے فرماتا ہے، تو میں امتی ہو کر ایسے بہتر اگر نام لے لوں. یہ محبوب کا تعارف کرنے کو آیا ہوگا. اب بات آگے بڑھی، کہنے لگا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. تم ان کے نام کی بات کرتے ہو، ان کا نام تو بڑا بلند ہے، ان کا نام تو بڑی عزت والا ہے. تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے لوح میں جہاں اپنا نام لکھا ہے نا، اپنے نام کے ساتھ میرے محبوب کے نام کو درج فرمایا. تم ان کا نام مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں آؤ میں تمہیں بتاؤں. وہ پتہ ہے کون ہے؟ سید العرب والعجم. وہ عربیوں کے بھی سردار ہیں، عجمیوں کے بھی سردار ہیں. اور جن کا ذکر تو مجھ سے سننا چاہتا ہے نا، اور جن کا بات مجھ سے پوچھتا ہے، میں جن کا نام مجھ سے پوچھنا چاہ رہا ہے، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. ان کا مبارک جسم بڑا خوشبودار ہے، بڑا معطر ہے، بڑا پاکیزہ ہے. اور ان کا مبارک جسم ایسا ہے کہ جس گھر میں وہ تشریف فرما ہو جائے نا، تاریخ گھر میں ہونا تو اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے. ہاں عائشہ بھی سوئی گم ہوئی تھی، سرکار ہی آئے تھے نا، رات کی تاریخی کوئی گھر میں